میں نے اس شعبے کو چوائس ہی اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الوکیل. کیا بات ہے. تو انصاف کے حصول کے لیے سب سے جو مین جو پائیوٹل رول پلے کرتا ہے وہ یہ پروفیشن کرتا ہے. مجھے تو 20 سال میں کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کسی بندے نے کوئی اپروچ کیا ہو کہ جی میں آپ کے اوپوننٹ کوئی کلائنٹ ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح سے کوئی معاملات کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان. ہدف میں آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور آج ہماری سٹوری میں ہمارے ساتھ پروفیشن آف لارڈ، وکیل، الوکیل، اللہ تعالیٰ کا نام جو اس پروفیشن کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگسٹ ڈیپٹی اٹارنی جنرل پاکستان میاں طارق شفیق بھنڈارا صاحب. پورے پاکستان میں ایک ایسا چیمبر شفیق بھنڈارا صاحب کا جو کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سکسیسفل جو ہے ایسوسیٹ پروڈیوس کرنے میں اپنا مقام، اپنی مثال آپ ہے. سب سے زیادہ کامیاب ترین سٹوڈنٹس ان کے چیمبر سے اس وقت پورے پاکستان میں جا کر اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. 5000 کے قریب انہوں نے کیسوں کا دفاع کیا ہے، کیسوں میں پیش ہوئے ہیں اور ان کی سکسیس ریشو 99.9 ہے کیونکہ کچھ سیٹلمنٹ سے ہو گئے. اور کوئی ایسا وکیل نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہو اور ان کو لفظوں کی گیم میں پیچھے کر سکا ہو. قانون کی پیچیدگیاں، قانون کا ایک ایک لفظ حرف بہ حرف یہ جانتے ہیں. لیکن آج کل اس پروفیشن کو کیا ہو گیا ہے، اور ریسنٹلی ماڈل ٹاؤن کورٹ کے حوالے سے بات کریں گے جہاں وکلا کا ایک معاملہ پیش آیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ مار پیٹ کی گئی. آخر اس کے پیچھے عناصر کیا ہیں، اس میں کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جو عدالت میں ہی ایسے معاملات ہیں، انصاف دینے والے اور انصاف کے متلاشیوں کے ہی کیوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو جب آپ نے اپنے کاندھوں پر لیا، اور آج آپ کے والد محترم جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے وکالت کی دنیا میں، شفیق بھنڈارا صاحب، اس کو فخر سے محسوس کرتے ہیں. فرام دا ڈے فرسٹ لوگ ان کا کمپیریزن ان کے والد سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے آفس میں مجھ سمیت 5-6 لوگوں نے ایسوسیٹ کے طور پہ اپنا چیمبر والد صاحب کا جوائن کیا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہلے دن سے ہی مجھ سے یہ تھی کہ یہ اس لیول کی بات کریں جو کہ ان کے والد صاحب آج 20 سال یا 25 سال کی سٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پریشر کو سسٹین کر جائے وہ بندہ جو ہے وہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان تو ہر ایک کی کوشش کرتا ہے کہ کسی پروفیشن میں کامیاب. سر تعین کیسے کرتے ہیں آپ کے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے مرڈر کے حوالے سے؟ کس طریقے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس کیس کو لینا ہے نہیں لینا، یہ بے گناہ ہے؟ ریزن بینگ کہ آپ یہاں پہ اپنے ضمیر کے مطابق اگر فیل کریں کہ یہ بندہ واقعی میں گلٹی ہے اور نوئنگلی کہ اس نے یہ کرائم کیا ہے، اگر آپ اس کا کیس ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میری ناقص عقل کے مطابق پھر تو آپ اس کرائم میں اس کے کرائم پارٹنر ہیں. میں نے اس شعبے کو چوائس ہی اسی لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الوکیل. کیا بات ہے. تو انصاف کے حصول کے لیے سب سے جو مین جو پائیوٹل رول پلے کرتا ہے وہ یہ پروفیشن کرتا ہے، جہاں پہ آپ کسی مظلوم کو انصاف دینے کے لیے اس سیڑھی پر لے کر جاتے ہیں اور اس کی داد رسی کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں. اس کے علاوہ شاید کوئی پروفیشن اتنا رزلٹ اورینٹڈ اور پبلک کو ڈیلیور کرنے والا نہیں ہے. تو کتنی مرتبہ آپ کو خریدنے کے لیے لوگوں نے اپروچ کیا ہے؟ مجھے تو 20 سال میں کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کسی بندے نے کوئی اپروچ کیا ہو کہ جی میں آپ کے اوپوننٹ کوئی کلائنٹ ہوں اور آپ میرے ساتھ اس طرح سے کوئی معاملات کریں. میرے خیال میں یہ ڈور بھی ہم خود اوپن رکھتے ہیں. اگر آپ کسی نیٹ اینڈ کلین کیریئر میں ہوں، آپ کی ریپیوٹ ٹریول کرتی ہے پبلک میں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بڑے صاف شفاف کیریئر لے کے آ رہے ہیں اور لوگ روز آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں یا آپ کو اپروچ کریں. ایشو پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے پروفیشن میں انفیکٹ دس واز پروفیشن آف لارڈس. آپ اگر ہماری روپ دیکھیں جو آج کل ونٹر کی وجہ سے ہائی کورٹ میں سٹارٹ ہو چکے، ہمارے گاؤن یا کوٹ کے اوپر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک پاکٹ لگی ہوئی ہے. اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ صرف لارڈز اس پروفیشن کو جوائن کرتے تھے اور کلائنٹ کام ہو جانے کے بعد اس پاکٹ میں خاموشی سے جو اس کے استعداد کے مطابق فی وہ سمجھتا تھا وہ اس میں ڈال دیتا تھا. اور یہ ڈس رسپیکٹ سمجھی جاتی تھی وکیل کی کہ سامنے آ کے اس کو پیسے پے کیے جائیں. تمام وکلا جتنے بھی سیاست ہوتی ہے، لاہور بار کے الیکشن ہو، کراچی بار کے الیکشن ہو، پرویژنل لیول پر ہو یا
वफाकी सतह पर हो, सुप्रीम कोर्ट बार का हो, किसी का भी हो, करोड़ों रुपए निछावर करते हैं और खाने खिलाए जा रहे हैं, दावत आम चल रही है और उसी में वो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये बताइए कि आखिर ये पैसा लगाने की नौबत क्यों आई? मैं वैसे यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिफ़र करूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि आज भी प्रोफेशनल वकील की जितनी इस शोबे में इज़्ज़त है वो वोट ख़रीदने वालों की या पैसे लगाने वालों की कभी भी नहीं हो सकते। और रिसेंटली माल्टन का जो वाक़या हुआ जिसमें कोर्ट के अंदर ऑन ड्यूटी जज की मौजूदगी में वो उस क्लाइंट को मारा गया, डंडों के साथ मारा गया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसकी क्या सारी वजह जो है वो क्लाइंट है जो बाहर उनके साथ बदमाशी करते हैं, या बाहर उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर अंदर आकर उसको मनवाया जाता है? मैं ये समझता हूँ ये एक इंसिडेंट को तो अगर देखें तो इसको ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में देखें तो ओवरऑल हमारा जो माशरा है वो इंतहाई अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। वकला से इसलिए ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन है या हमारे उनसे तवक्कुआत ज़्यादा हैं कि वो एक पढ़ा लिखा तबका है और उनसे इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं की जा सकते। तो बदकिस्मती से ये वाक़या भी एक अदम बर्दाश्त का ही सबूत है कि हम लोग चीज़ों को टॉलरेट नहीं करते। हम लोग सिर्फ़ अपनी छोटे छोटे मामलात को लेके इस हद तक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस यूनिफॉर्म का क्या तकद्दुस है, इस प्रोफेशन का क्या तकद्दुस है। वकील को तो आपने एक दुनियावी लिहाज से ऐसा इल्म दे दिया कि उसके पास 5 रेमेडीज़ अवेलेबल हैं किसी भी अपने ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए। तारिक शफीक भंडारा डिप्टी अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली स्टोरी में फिर मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।